अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। ये मुल्क में मुस्लिम बच्चियों के साथ जो गैर मुस्लिम बच्चों से जो ताल्लुकात चल रहे हैं, जो शादियों के अफ़साएँ बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है साहब? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जब कौम की तबाही का वक्त आता है तो जो बेहयाई को इख्तियार कर लेती है, बेराह रवी इसका जो है मकसद हो जाता है। ज़िंदगी का जब कोई उसका मकसद नहीं रहता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको हुदूद मुतय्यन किए हैं, वो हुदूद का उसको पास व लिहाज नहीं होता, उसका इल्म नहीं होता, बल्कि तफाखुर, फ़ख्र व गुरूर इस बात पर कि हमारी लड़की इतनी तालीम याफ्ता है, फ़लाने जो है कॉलेज में पढ़ती है और ये डिग्रियां उसके पास हैं। इन डिग्रियों के हुसूल के लिए वो जो चाहे करे, जो चाहे आज़ादी उसका अगर वालिदैन अगर देते हैं तो इसके बाद जो है ऐसे वाक़यात में इजाफ़ा होता रहता है। पहले तो लो जहाद के नाम पर मुसलमानों पर इल्ज़ाम किया गया कि मुसलमान लड़के जो है हिंदू लड़कियों को राग़िब करते हुए उनको जो है उनकी मज़हब तब्दील करवा कर, उनको इस्लाम कबूल करवा कर उनसे शादी कर रहे हैं। लेकिन आज ये सैलाब की शक्ल ये बात इख्तियार कर गई है कि कई मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से अपने ताल्लुकात को ख़ाम किए हुए हैं और कई जो है जो ऐसे लड़कियां हैं जो हिंदू होकर हिंदुओं से शादी कर रहे हैं। बाज़ाब्ता अपने जो है सरकारी सतह पर दफातर से रुजू होकर अपने तस्वीर लगाकर जो है वो अपने जो है मज़हब को तब्दील करते हुए हिंदू हो रही हैं। तो ये जो है आखिर क्या वजूहात हैं? ये कुछ वाक़यात हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो है किसी जो है दफ्तर में से रुजू होना, अपनी शादी के लिए रुजू होना और तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ जो होते हैं, जो तरीक़ेकार जो होता है उसको इख्तियार करते हुए हिंदू मज़हब को इख्तियार करके हिंदू से जो है अपनी शादी के बंधन में बन जाना, ये हमारे सामने बात आती है। लेकिन ऐसे लाखों वाक़यात ऐसे हैं जिसका इल्म आपको और हमको नहीं है। जो लड़कियां जो है गैर मुस्लिमों से अपने जिनसी ताल्लुकात को बरकरार रखे हुए हैं, बल्कि शादीशुदा मुस्लिम ख़वातीन भी उनसे अपने ताल्लुकात को रखे हुए हैं। जिनके शौहर बाहर हैं वो भी ताल्लुकात कायम रखे हुए हैं और जो है जो उनके शौहर जो दिन में जो काम में चले आते हैं, मसरूफ़ रहते हैं, वो भी अपने ताल्लुकात को जो है आखिर उनसे बरकरार रखे हुए हैं, ताल्लुकात जो है जोड़ रहे हैं। उसकी वजूहात क्या हैं? इसका आपको और हमको जो है मुहासिबा करना होगा, गौर व फिक्र करना होगा। वो क्या वजूहात हैं उसको तलाश करना होगा और इसका सिद्दबाब कैसे किया जा सकता है उस पर आपको गौर व फिक्र करके जो है एक लाहेमल तरतीब देना होगा। इस बीमारी को, ये सैलाब की शक्ल इख्तियार करने वाली जो है इस इल्लत से मिल्लत को कैसे रोका जा सकता है। बहुत से असबाब हैं, तो उसकी वजह से जो है ये लड़कियां तबाह बर्बाद हो रही हैं। अब अहम तरीन वजह अगर हमारे सामने जो नज़र आती है वो है फ़ोन। सेलफोन की आज़ादी एक लड़की को दी जाती है, माँ बाप उस पर कोई गौर फिक्र नहीं करते, कोई जो है निगरानी नहीं करते, बल्कि उनको इस बात का जो है कॉम्पिटिशन का मुकाबला होता है कि मेरी ननद की बच्ची जो है डॉक्टरेट कर रही, मेरी बच्ची क्यों ना डॉक्टरेट करे। वो डॉक्टरेट करने के लिए गायनेकोलॉजी का जो कोर्स पूरा जो है वो प्रैक्टिकल करते रहती है, उसको उस बात का एहसास नहीं होता। लेकिन एक मुकाबला कि मुझे जो फ़ख्र होना चाहिए कि मेरे बच्ची ये पढ़े, ये डिग्री इसके पास हो। लेकिन उस कागज़ के टुकड़े को के हुसूल के लिए जो इज़्ज़त और असमत तार तार की जाती है, मज़हब को तबाह बर्बाद जो किया जाता है, उसका इल्म अक्सर माँ बाप को, बिलखुसूस माँ के इल्म में होती है ये बात। लेकिन उस कागज़ के टुकड़ों को हासिल करने के लिए वो उसका आज़ादी देती है कि तुम जो है जो चाहे कर लो, लेकिन कागज़ का टुकड़ा तुम हासिल कर लो। मैं तजुर्बे की बात कर रहा हूँ कि ये जो है ज़हनियत जो है तबाह बर्बाद क्यों हो रही है, इसलिए कि जो है अल्लाह का अज़ाब तो सिर्फ मुसलमानों पर आता है। अल्लाह का अज़ाब सिर्फ मुसलमानों पर आता है, इसलिए कि उनको हर बुरा अमल उनको अच्छा खुशनुमा दिखाई देता है, हर गलत अमल उनको जो है खुशनुमा दिखाई देता, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने के जो रास्ते पर चल निकलते। इसलिए उसके लिए सबसे बड़ी वजह जो होती है हराम की आमदनी। किसी भी तरीके से हराम की आमदनी जो इख्तियार कर हासिल करके जो अपने पेट में जो डालते हैं, उससे ज़हन फ़िक्र बदल जाता है। और मुसलमानों की अक्सरियत जो है बात ऐसी भी है जो सूद का कारोबार करती है, तो ज़्यादा उसके असरात जो हराम के मुरतब जो होंगे, यकीन इस अंदाज से जो है उसके असरात हमारे जो है सामने आएंगे। और दूसरी वजह ये
کہ جن کے شوہر باہر رہتے ہیں، جہاں پر عورتیں اپنی مرضی جو چلاتی ہیں، تو اپنی مرضی کو چلانے کے لیے جو ہے ہر قسم کی جو ہے وہ موقف کو اختیار کرتے ہیں. اور اگر کوئی ان کے علم میں یہ بات لائے کہ دیکھیے آپ کی لڑکی فلاں یہ بے راہ رو ہو جا رہی ہے، یہ موقف اختیار کر رہی ہے، غیر مسلموں سے تعلقات رکھ رہی ہے، اگر کوئی کہے تو جو فوری ماں لڑ پڑتی ہے کہ جی میری بیٹی کو بدنام کرنے کے لیے آپ یہ موقف اختیار کر رہے ہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے. اس کی وجہ سے بچی کی ذہنیت اور فروغ پاتی ہے کہ ماں میرے پشت پناہ ہے. اور کیوں نہ ہوگی؟ اس لیے کہ میرے تجربے میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے اس لڑکی کی نانی جس راستے پہ چلی تھی، ماں وہ راستے پہ چلی، آج نواسی اسی راستے پر چل رہی ہے. کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم اگر مسلم لڑکوں سے تعلقات اگر رکھیں گے تو مسلمان ہم کو بدنام کرتے ہیں، ہم اپنی جنسی تسکین کے لیے غیر مسلموں کو استعمال کرتے ہیں. میں کئی مرتبہ جو ہے ایک طویل عرصے سے جو ہے اس کام کو جو انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ حکم کے جو ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو برپا کی گئی ہے، اٹھائی گئی ہے، جو برائی کو روکتی ہے اور نیکی کا حکم کرتی ہے. تو یہاں پر جو ہے بات یہ ہے کہ جو برائی کو روکنا کسے کہتے ہیں؟ وہ جو برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے. حکم کون کرتا ہے؟ جس کے پاس طاقت ہو. تو الحمدللہ یہ آج جو ہے کی اکثریت راتوں میں جاگ کر اور فون دے کر اپنی صحت کو تباہ برباد کر رہی ہے. گٹکے کھا کر، گانجا پی کر اپنی صحت کو برقرار نہیں رکھ سکتے، وہ کھوکھلے ہو جا رہے ہیں. جبکہ اس کے برخلاف ہندو نوجوان کثرت کر کے، محنت کر کے، ورزش کر کے، اچھا کھا پی کے اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کر رہے ہیں اور ان کی جو ایک عورت کی جنسی تسکین کو پورا کر رہے ہیں. مسلمان یہاں پر کھوکھلے ہو جاتے، لہٰذا ان کے پاس چلے آ رہے ہیں وہ لوگ. تو ایسے ماحول میں مجھ سے جو ہے چند مسلم لڑکے رجوع ہوئے، انہوں نے کہا کہ گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے. کیوں مسلم لڑکیاں جو ہے غیر مسلموں سے جو رجوع ہو رہے ہیں، کیوں نہ مسلم نوجوانوں کا گروپ بنایا جائے، اس بات کی تشہیر کی جائے، آؤ آپ کی جنسی تسکین ہم کریں گے. زنا تو زنا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی زنا کسی محرم کے ساتھ، حرام کے ساتھ کرے، رشتے کے ساتھ کرے، کوئی لڑکا اگر کسی اپنی بہن کے ساتھ اگر زنا کرے تو اس گناہ کی سنگینی کتنی بڑھ جاتی ہے، اس کا اندازہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے. تو پھر کوئی اگر مسلم لڑکی ہندو لڑکے سے جب زنا اگر کرتی ہے، اس کی سنگینی کتنی ہو جاتی ہے، اس کا جو ایمان تو چلے جاتا ہے. ہم مسلمان مسلم لڑکی سے زنا کرتے ہیں تو ہم پر زنا کا وبال ہوگا، ایمان تو نہیں جائے گا نا اس لڑکی کا اور ہمارا بھی. ہم توبہ کر سکیں گے، بعد میں نکاح بھی کر سکیں گے. تو یہ یہاں تک جو ہے مسلم سماج آ کر مجھ سے سوال کر رہا، لڑکے مجھ سے رجوع ہو رہے ہیں، کیوں نہ واٹس ایپ پر جو ہے بنائے، گروپ بنا کر ہماری خدمات کا پیشکش ہم کریں. کیوں ماں باپ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ کم عمر میں جو بچوں کی شادیاں کر دیں؟ ان کو تو معیار ہونا چاہیے. اور آپ نکاح کو آسان بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. آپ ہر قسم کے رسومات آپ کریں. اور ایک بات اور جو ہے بیماری مسلمانوں میں یہ ہے کہ حال ہی میں جو ایک واٹس ایپ پہ جو ویڈیو وائرل ہوا وہ یہ کہ ایک عورت جو ہے جا کے ایک اپنے شوہر کی دوسری شادی کو رکا دی اور بڑے سکون سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ ہے، ہمارے ہیں. تو مسلمانوں کی دین سے دوری کا یہ عالم یہ ہے کہ میں نے کہہ دیا درگاہ پہ جا کر 3 مرتبہ قبول کیا تو میرا نکاح ہو گیا. تو یہ جو ہے اسلام کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے. اسلام کی کچھ تعلیمات بھی گھر میں ہیں کہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں مسلمان کہ جب دوسرے نکاح کو اگر آپ گناہ اگر سمجھتے ہیں، آپ جرم اگر سمجھتے ہیں، پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں، تو آئرش ایسی اور مسلمان کہاں پر باقی رہی. یہ شوہر کے جو ہے نکاح کرنے میں تو رکاوٹ کیوں بنتی ہے؟ جب اللہ نے اس کو اجازت دی ہے تو کون رکاوٹ بننے والی؟ تو کیوں جو ہے کفر کے نظام کا سہارا لینے والی؟ کیوں اس پر آواز نہیں اٹھائی جاتی؟ مسلم خواتین کو اپنے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کرنا پڑے گا کہ اس بات کو روکنے کے لیے ایک نے مرد جو ہے صاحب استطاعت آدمی، ایک صحت مند آدمی، صاحب استطاعت آدمی جو ہے ایک نے 2 نے 3 نے 4 نکاح وہ کرے. ہاں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہے ایک شخص آیا، صحابی آیا، انہوں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں. آپ نے فرمایا کہ اب نکاح کر لو. نکاح کرنے کے بعد پھر تھوڑی دیر میں پھر آیا، کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میری معاشی تنگدستی دور نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ آپ نے کہا کہ پھر اور نکاح کر لو. آپ نے ایک اور نکاح کیا، اس کے بعد آپ آسودہ ہو گئے. لیکن یہاں پر سب سے پہلے جو دیکھا جو جاتا وہ یہ ہے کہ یہ لڑکا کتنا کماتا ہے، اس کا کردار نہیں دیکھا جاتا. تو پھر اس جو ہے دیکھنے کمائی کے دیکھنے میں جو ہے وہ اپنی جو عزت عصمت سب لٹا چکی ہوتی ہیں لڑکیاں، اور لڑکے کمانے میں اپنی عزت اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں. وقت پر مسلم لڑکیوں کے نکاح کی سوچنی چاہیے، کم عمر میں جو بچوں کی شادیاں کرنی چاہیے.
تو یہ جب تک آپ ہم نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اور رہی دوسری بات یہ کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جس سے ہم کو جو ہے روکنے کی جو ضرورت جو ہے, اس سے ملت کو, ماں باپ کو, سب کو آگے آنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے یہ بات یہ ہے کہ جو ہے میں بات تفصیلی ہو جائے گی کہ میں آپ سے ایک بات کر کے اپنی ملت کو روکنے کے لیے محلے والی سطح پر آپ کو, ہم کو جو ہے نوجوانوں کو جو ہے چوکس اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اور ان والدین کو اگر آپ کے علم میں آپ کی بیٹی کی, آپ کی اولاد کی جو ہے کوئی ایسی حرکت کو سامنے علم میں لائیں تو آپ جو ہے ان کے خلاف جو ہے کوئی قدم اٹھانے کے بجائے آپ کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, اور اپنی لڑکیوں کے وقت پر جلد سے جلد نکاح کرنے کی آپ کوشش کریں, معیار میں مسابقت میں نہ جائیں. اس قسم کی تباہی کے جو ہے یہ باعث بن رہے ہیں. اور یہ جو ہے اس کی ایک اور وجہ اہم ترین جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حرکت جو ہوتی ہے اکثر جو ماں کے علم میں ہوتی ہے, ماں چھپاتی ہے, پشت پناہ ہوتی ہے, اسی وجہ سے جو ہے یہ ایسے واقعات بڑھ رہے ہیں. ماں کو جو ہے اپنے ماں بننا چاہیے, حقیقی ماں بننا چاہیے, لیکن جو ورنہ وہ اس کو حدود سکھاتی ہے, نہ جو ہے اس کو متعین کر دی حدود میں جو رکھنا چاہتی ہے, کیونکہ وہ خود جو حدود سے بالاتر ہوتی ہے, اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتی ہے. لحافظن حدود اللہ, جس نے اللہ کے متعین کردہ حدود کی جو حفاظت کی وہی جنت میں جائیں گے. متعین کردہ حدود میں جو رکھنا چاہتی ہے, کیونکہ وہ خود جو حدود سے بالاتر ہوتی ہے, اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارتی ہے. لحافظن حدود اللہ, جس نے اللہ کے متعین کردہ حدود کی جو حفاظت کی وہی جنت میں جائیں گے. جو انداز کو اختیار کریں گے وہ جہنم کی آگ بلیں گے. یقیناً جہنم کی آگ سے بچانا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ہم آپ کو آپ سب کی اس بات کی توفیق دے. رب اغفر ورحم وانت